تمہاری اپنی مظلومیت کی دہائیاں دینا بھی اسے نہیں روک سکتا. میرا جوان پتر چلا گیا تو چلا گیا. آیا کس کے حکم سے تھا؟ آیا کہاں سے تھا؟ اللہ کے حکم سے. تو چلا بھی کس کے حکم سے گیا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھلایا ہے. لیکن افسوس کہ ہم رسم و رواج میں اتنا کھو گئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اصل کو بھول بیٹھے ہیں. دوسروں پر الزام مت لگایا کریں کہ دوسرے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بھائی اگر وہ سازشیں کر رہے ہیں تو تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو کہ تم ان کی سازشوں کا شکار بنتے ہو؟ کیا تمہارا قرآن تم سے چھین کے لے گئے ہیں؟ کیا تمہارا دین تم سے چھین کے لے گئے ہیں؟ تمہارا قرآن بھی تمہارے پاس موجود ہے، تمہارا دین بھی تمہارے پاس موجود ہے، نبی کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں، صحابہ کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود اگر تم یہ گلہ کرو کہ فلاں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تم خود سب سے بڑے مجرم ہو. کوئی تمہارے خلاف سازش نہیں کر رہا. تم خود نہیں چاہتے کہ ہم دین کی طرف آئیں. النیاحہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نوحہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی اس حدیث کو یاد کر لیں، اپنے گھروں میں بھی جا کے سنائیں. المیت یعذب ببکاء اہلہ او کما قال، کہ میت پڑی ہوئی ہے، میت کے قریب کھڑے ہو کر تم نے جو رونا پٹنا چیخنا مچایا ہوا ہے، تمہارے اس رونے پٹنے چیخنے کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس میت کو تکلیف دی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میت کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا؟ اس کے صرف بولنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، ہلنے جلنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، باقی اسے سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا کون آیا ہے کون نہیں ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مردے کی ہڈی مت توڑو. اس کی ہڈی کو توڑنا اس کو ایسے ہی تکلیف دینا ہے جیسے زندہ کو تکلیف دیتے ہو. یہ ہمارے یہاں عجیب ہی معاملہ چل پڑا ہے. کوئی فوت ہو گیا، بیچارے کی لاش کو 3 دن تک فریزر میں رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور بھائی کیوں اذیت میں مبتلا، کیوں سمجھتے نہیں ہو ان چیزوں کو؟ اس کو آپ نے ٹھنڈ وہ فریزر میں رکھ کے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں 3 دن کے لیے. بھائی کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ یار آج گرمی بڑی ہے، مجھے فریزر میں بٹھا دو اور اوپر سے ڈھکن بند کر دو؟ کوئی ایسا ہے؟ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہو؟ چند سیکنڈ کے علاوہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو بھائی جس طرح زندے کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادھر کوئی فوت ہوا ہے، ادھر اس کو دفنا دو بس. علماء نے لکھا ہے 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں قبر کی تیاری میں، غسل میں، تجہیز میں، تکفین میں، بس زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے. کوئی چاچا آیا ہے نہیں آیا فکر چھوڑ دو، پھپھا آیا ہے نہیں آیا فکر چھوڑ دو، ماما آیا ہے نہیں آیا فکر چھوڑ دو. بیٹا بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، باپ ادھر فوت ہو گیا، بیٹے نے 3 دن کے بعد آنا ہے، 3 دن تک باپ کو بیچارے کو اذیت کے اندر رکھا ہوا ہے. کیوں ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ اور اوپر سے جو رونا پٹنا جس کے اوپر بات شروع ہوئی تھی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، وہ علیحدہ اللہ کا عذاب ہے، وہ علیحدہ اللہ کی پکڑ ہے. بس اب میں کیا، ایک میت میں جانے کا اتفاق ہوا، خاموشی، امن، سکون. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا شکر ہے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد دیکھا 3-4 عورتیں محلے کی آئیں، جن کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں، جن کی کوئی تعلق داری بھی نہیں. وہ ان منحوسوں نے آ کر ایسا وہ کوہرام مچایا کہ وہ عورتیں تو ویسے ہی کمزور عقیدے کی، کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں. وہ پورے کے پورے گھرانے سے ایسی مکروہ قسم کی آواز آنا شروع ہوئی. ہاں ایک حدیث اور یاد آ گئی، بس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں بات کو مختصر کرنا چاہ رہا تھا. ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ سن لیں پھر بات کو ختم کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ 2 آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. کتنی آوازیں بھائی؟ سب مل کے بولیں. 2 آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. کون سی 2 آوازیں؟ نمبر 1، شادی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز. اب اس پہ بھی بات کرنا شروع کروں گا تو پھر 20-25 منٹ اور نکل جائیں گے، بس اتنی حدیث یاد کر لیں. 2 آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. نمبر 1، شادی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز. نمبر 2، غمی کے موقع پر رونے دھونے کی آواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.